إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا کے اندر ہماری زندگی کا ہر شعبہ اعتماد پہ چلتا ہے۔ اگر کسی نے کاروبار کرنا ہو تو پارٹنر اس کو رکھتا ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر اپنی اولاد کو کسی سکول کے اندر داخل کروانا ہو تو پڑھائی کے لیے اس سکول میں داخل کرے گا جس پہ اعتماد ہوگا۔ اگر کسی نے لمبا سفر کرنا ہو ہر گاڑی پہ نہیں بیٹھے گا بلکہ اس گاڑی پہ بیٹھے گا جس پہ اعتماد ہوگا۔ انسان ہے، ایک 100 روپے کا نوٹ بھی یہ بغیر اعتماد پہ نہیں دیتا، قدم قدم پہ اس کو اعتماد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ اعتماد اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے۔ اعتماد ہے تو کامیابی ہے، اعتماد نہیں تو پھر ناکامی ہے۔ کاتب وحی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب پیغمبر کی زبان پہ اتنا اعتماد اور یقین تھا کہ آپ کی زبان سے جو بول نکلتا میں فوراً لکھ لیتا تھا۔ آپ بول رہے ہیں، غصے میں ہیں یا خوشی میں ہیں، آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے میں فوراً لکھ لیتا۔ کبھی بھی میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے ایک لفظ کو بھی ضائع نہیں کیا۔ میرے اس انداز کو دیکھ کر قریش کے سرداروں نے کہا، عبداللہ تم عجیب انسان ہو، اپنے محبوب کی ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَاءِ، اور اللہ کے حبیب بھی تو بشر ہیں، کبھی غصے کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی خوش طبعی کے مزاج میں ہوتے ہیں، تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو لکھنے سے روک دیا، لیکن میں نے شکایت کر دی، آقا بات یہ بڑی غور طلب اور سمجھنے والی ہے، خطابات آپ سن چکے ہیں، تقریر نہیں کروں گا، صرف سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کی، آقا پہلے تو میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا تھا، اب نہیں لکھتا، کیونکہ قریش کے سرداروں نے مجھے روک دیا ہے کہ آقا کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کے لہجے میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو، چلو کم از کم پوچھ لیا کرو آقا اس بات کو لکھوں یا نہ لکھوں۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے اکتب عبداللہ، عبداللہ اس زبان سے جو نکلتا ہے فوراً لکھ لیا کرو، کیونکہ والذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، اے عبداللہ مجھے میرے رب کی قسم ہے اس زبان سے جو نکلتا ہے حق کی نکلتا ہے۔ میری کیفیت غصے والی ہو یا خوشی کے موڈ میں ہوں، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سب سے زیادہ اعتماد کے لائق یہ زبان ہے۔ وہ اب تو اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی ہے، وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحا، لوگو ہر آدمی اپنی مرضی سے بولتا ہے، صرف میرا محبوب پیغمبر ہے جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، بولتے ہی اس وقت ہیں جب ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اپنی مرضی سے بات ہے ہی نہیں، اللہ کی مرضی سے کلام کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے گارنٹی دی ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی شان بیان کی ہے کہ کائنات کے لوگوں سب سے زیادہ اعتماد اس ہستی پہ کرو، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ ہمارا محبوب پیغمبر اگر اپنی طرف سے، اپنی رائے سے، صحابہ کے مشورے سے ہمارے دین کے اندر ایک لفظ بھی اپنی طرف سے داخل کر دیتا تو ہم اپنے محبوب کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے گردن کاٹ کے رکھ دیتے۔ ہم نے اپنے محبوب کو زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ اعتماد کرو اس ہستی پہ، انہوں نے جو بولا ہے اپنے رب کی وحی سے بولا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، سب سے زیادہ اس ہستی پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھیے صحابہ اکرام نے اعتماد کیا ہے اور حق ادا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس مرد نہیں، ایک خاتون آئی ہے، سیاہ اس کی رنگت ہے، جوانی کے ایام میں آئی ہے۔ صحیح البخاری میں عرض کرتی، آقا انی اسرعو، آپ سنتے رہتے ہیں، صرف اشارہ کرنا ہے، آقا مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے، این یعافینی، کہ میرا رب مجھے صحت دے دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان شئتی دعوت اللہ این یعافیکی، اگر تم چاہتی ہو تو دعا کر دیتا ہوں، میرا رب تجھے فوراً صحت دے دے گا، شفا دے دے گا، لیکن ایک میرا مشورہ ہے، ان صبرتی ولک الجنہ، اگر اس بیماری پہ صبر کرو، دعا نہ کرواؤ، تو اس صبر کے بدلے میرا رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ ایک طرف نقد سودا ہے، ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، ادھر شفا مل جائے گی، دوسری طرف ادھار ہے۔ آپ جانتے ہیں ادھار ہر بندے کو نہیں دیا جاتا، ادھار اس کو دیا جاتا ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے۔ وہ روتی ہوئی عرض کرتی ہے، آقا پھر میرے لیے دعا مت کیجئے، اگر آپ کی زبان سے مجھے جنت کی بشارت ملتی ہے تو مجھے اعتماد ہے، مجھے یقین ہے، آقا ساری زندگی صبر کروں گی، میرے لیے دعا نہ کیجئے، میں اللہ سے جنت لوں گی۔ اس نے ادھار کی تجارت کیوں کی ہے؟ اس کو اپنے محبوب پیغمبر کے اوپر مکمل اعتماد اور یقین تھا۔ یہ اعتماد میرے اور آپ کے دل میں مر چکے، بیان کرتے کرتے، سنتے سنتے زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ہر سال 2 دن محبوب پیغمبر کے فرامین کی بارش کی جاتی ہے، ٹس سے مس کیوں نہیں ہوتے؟ اعتماد ختم ہو گئے۔ ادھر ابھی جانے لگے، کوئی ہمیں آ کے کہہ دینا راستے کے اندر ڈکیتی ہو رہی ہے، اس پہ اعتماد کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ محبوب پیغمبر کہتے ہیں اگر میری نافرمانی کرو گے مرنے کے بعد سیدھے جہنم کی آگ میں جاؤ گے۔ اعتماد نہیں، اعتماد ہو نافرمانی کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ صحابہ اکرام کو یہ مقام کیوں ملا؟ انہوں نے اعتماد کیا ہے۔ کوئی ایک خاتون ایسی نہیں، وہ سب بھی ایسی تھی۔ صحیح البخاری میں ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے عید کا خطبہ دیا ہے، آپ نے سمجھا کہ عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، آپ گئے عورتوں کے پاس، ان کو کوئی گھنٹے 2-3 گھنٹے کا لیکچر نہیں دیا، ان کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی لچھے دار خطاب نہیں کیا، بلکہ آپ نے جاتے ہی کہا ہے یا معاشر النساء تصدقنا انی اریتکن اکثر اہل النار۔ صرف 4 الفاظ بولے ہیں، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے تمہاری کثرت جہنم کی آگ میں دیکھی ہے، جہنم کے اندر مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ تھیں، صدقہ کرو۔ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، اے عورتوں کی جماعت تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، عید کا موقع ہے، زیورات پہن کے آئی ہو نا،
जहन्नम की आग से बचना चाहती हो, सदका करो। सैयदना बिलाल कहते हैं, अल्लाह की कसम मैंने दामन को फैला दिए है, मैंने देखा है वो सारी की सारी औरतें जो जेवर पहन के आई थी, उन्होंने फौरन ही अपने सारे जेवर उतार के मेरी झोली में डाल दिए हैं। क्यों झोली में डाले हैं? मैंने अर्ज किया ना, एतिमाद के बगैर कोई किसी को एक तोला सोने का देने के लिए तैयार नहीं है। इधर सारे जेवरात सैयदना बिलाल की झोली में क्यों आए हैं? एतिमाद था। तो यार उनकी औरतों के एतिमाद पे कुर्बान जाएं। एक बच्ची के एतिमाद को मैंने पढ़ा है, उसने तो सारी उम्मत को हैरान करके रख दिया है। महबूब पैगंबर ने जुलैबी जो गाहे बगाहे फेरी लगाया करता था, महबूब पैगंबर ने उसको कहा, जुलैबी क्या शादी करना चाहते हो? खाका, फेरी लगाने वाले को कौन रिश्ता देगा? खा, तुझे मैं रिश्ता लेके देता हूं, तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तेरी शादी करता हूं। सैयदना जुलैबीब कहते, आका अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, वगरना मुझे कोई रिश्ता नहीं देगा। कहा जाओ फलां अंसारी सरदार के घर के अंदर चले जाओ और उसको कहो महबूब ने भेजा है, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। घर आया, सहमा हुआ है, डरा डरा दरवाजे को दस्तक देता है कि अंदर से क्या जवाब आएगा। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैंने मुस्नद अहमद के अंदर पढ़े है, उस घर ने कई रिश्तों को रद्द कर दिया था। किसी घर को बच्ची नहीं मान रही, किसी को वालिदैन नहीं पसंद कर रहे, कई घर वालों को जवाब दे चुके थे। डरा डरा दरवाजे तक पहुंचे हैं, दिल कांप रहा है, दरवाजे को दस्तक दी है, घर से सरदार निकले हैं। खा मुबारक हो, अल्लाह के पैगंबर ने तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा है। काम तो खुश नसीब है, महबूब पैगंबर के घर के अंदर हमारी बेटी। कहा नहीं, आका ने रिश्ता मांगा है तुम्हारी बेटी का मेरे लिए। वो सहाबी रसूल घर गया, उसको ये फिक्र नहीं थी कि बेटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, रद्द कर नहीं। वो परेशान हो गया कि जुलैबीब छोटे कद वाला, इसकी काली रंगत है और सब्जी फेरी लगाने वाला है, सब्जी बेचने वाला है गाहे बगाए। मेरी बेटी क्या कहेगी कि मेरे बाप को यही रिश्ता मिला था मेरे लिए। घर गया, अपनी बीवी को अलहदा बुलाता है और कहता है, अल्लाह के पैगंबर ने रिश्ता मांगा है जुलैबीब के लिए। मां भी परेशान है, बाप भी परेशान है कि अब बेटी को हम मुतमिन कैसे करें, बेटी को कैसे बनाएं। हदीस के अल्फाज है, वही तस्तमिउ, और वो पर्दे की आड़ में अपने मां बाप की सारी बातें सुन रही थी। पर्दे को हटाती हुई आगे आती है, कहती है, मां बाप क्या मशवरा कर रहे हो? अतरुद्दाने अतुरीदाने अंतरुद्दू अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहू, क्या तुम ये मशवरा कर रहे हो कि महबूब पैगंबर के रिश्ते को ठुकरा दिया जाए? नहीं, तुम्हारे फैसले को मैं नहीं जानती, मैं अपना फैसला तुम्हारे सामने रखती हूं। अगर मेरे महबूब पैगंबर ने मेरे लिए जुलैबीब को पसंद किए है, रज़ीतु ली नफ्सी मा रज़ी अली रसूलुल्लाह, अगर महबूब ने पसंद किया है तो मैंने भी पसंद कर लिया है। फिर अपने माँ बाप को तसल्ली देती है, अपने माँ बाप की ट्यूनिंग करते हुए क्या कहती है, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरे अब्बू जान, जुलैबीब को ना देखो, उन्जुरू मन अरसलहू, ये देखो इसको भेजा किसने है, भेजने वाले को देखो। मुझे एतिमाद है जिस हस्ती ने इसको भेजा है उस जात पे मुझे इतना एतिमाद है, लन युज़य्यानी अल्लाहु अबदा, अगर उनकी ख्वाहिश को मैं मानूंगी तो मेरा अल्लाह मुझे कभी भी जाया नहीं करेगा। कैसा एतिमाद है, बच्ची है, जवान है, उसके दिल के अंदर, जिस्म के अंदर भी धड़कता हुआ दिल है, उसके अंदर भी जज्बात हैं, लेकिन उसने ये सारे जज्बात कुर्बान किए अपने महबूब पैगंबर के एतिमाद पे। और फिर क्या सिला मिला?
सैयदना अनस फरमाते अल्लाह की कसम है वलक़द रअयतुहा इन्नहा लमिन अनफ़क़ बैतिन बिल मदीना, फिर वो दौर भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। कभी मदीने से अगर ज़कात इकट्ठी की जाती तो सबसे ज्यादा ज़कात जुलैबीब के घर से निकला करती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर ही रोशनी कर दी है, दुनिया के अंदर बहार लगा दी। उसने क्या किए है? उसने एतिमाद किए। सबसे ज्यादा एतिमाद इस हाथ पे करो, इस हस्ती पे करो। महबूब पैगंबर सहीह अल बुखारी, आका ने कहा मन जहाज़ा जैशल उसरती फलहुल जन्ना। ऐ मेरे साथियों, ये सफर बड़ा लंबा है और बैतुल माल खाली है, सफर करना है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। मेरा जो जानिसार इस सफर के लिए चंदे के अंदर हिस्सा डालेगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। कौन है? उठे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए, घर के अंदर गए कि महबूब पैगंबर ने तड़प के इतना पहली दफा ऐलान किया है। जनाबे सिद्दीक घर जाते हैं, जनाबे फारूक गए, जनाबे फारूक आए। ए फारूक, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, क्या लेके आए हो? कहा आका 50% माल ले आया हूं, आधा मैंने घर वालों के लिए रखा है और आधा ले आया हूं। 50% बयान करना भी बिल्कुल आसान, सुनना भी बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको जरा गहराई में सोचिए। हमारे ऊपर तो 2.5% ज़कात है। 2.5% ज़कात हमारे लिए मसला है, मुसीबत है, मौत है, तबाही नजर आती। क्यों? एतिमाद नहीं। उधर एतिमाद है, 50% ले आया। जनाबे सिद्दीक गिरते पड़ते आ रहे हैं। सिद्दीक तो फिर सिद्दीक ही थे ना। महबूब पैगंबर ने दूर से देखा, सिद्दीक इतना माल, माँ बक़ैत li अहलिका या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? खाका हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, घर वालों ने माल का क्या करना है, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ही काफी है। आका घर के अंदर जो था सब ले आया। जनाबे सिद्दीक को अर्ज किया ना मैंने, 10 रुपए का नोट भी किसी को बगैर एतिमाद पे नहीं दिया जाता, ये तो सब कुछ ले आया है। अब समझ आ रही है ना कि सहाबा इकराम को उस वक्त के मुनाफिक और काफिर बेवकूफ क्यों कहते थे? क्यों कहते थे ये पागल है? क्यों कहते थे हम इन तरह ईमान लाए जिस तरह बेवकूफ ईमान लाए? उन्होंने एतिमाद में अखीर कर दी थी। इसके बाद अल्लाह की कसम है एतिमाद का कोई दर्जा बाकी नहीं रहता। सारे सहाबा अपनी हैसियत के मुताबिक ला चुके हैं। सैयदना उस्मान बैठे हैं कि जितना बचेगा अकेला उस्मान ही पूरा करेगा। कहा उस्मान उठो, तुम भी कोई ऐलान करो। कहा मेरी तरफ से 100 ऊंट बीमा साजो सामान लिख लीजिए। 100 ऊंट 2-3 करोड़ के बनते हैं। कहा उस्मान और ऊंट चाहिए? काका 100 और लिख लो। कहा उस्मान और चाहिए? काका 100 और लिख लो। और मेरे उस्मान घोड़ों की भी जरूरत है, काका 100 घोड़े भी लिख लो। महबूब पैगंबर का चेहरा चमक गया कि लश्कर तैयारी के लिए तैयार हो चुके हैं। महबूब पैगंबर फरमाते हैं मा अला उस्मान मा मिल बादल यौम। ओ मेरे साथियों, आज के बाद मेरा उस्मान एक नेकी भी ना करे, उस्मान फिर भी जनती है। उस्मान नेकी करना छोड़ दे फिर भी जनती है। महबूब फिर मिंबर पे आए, आका फरमाते उस्मान नकदी पैसों की भी जरूरत है। खा उठे, जल्दी से पहुंचे। 1000 सोने के सिक्के घर के अंदर थे और कुछ नहीं था। झोली के अंदर लाते हैं, महबूब की झोली में डाले। नबी रहमत अलैहिस्सलाम उनके अंदर हाथ दाखिल कर रहे थे, कभी निकाल रहे, उल्ट पुल्ट कर रहे हैं। और जबान से क्या अल्फाज जारी हैं, मा जर्रा उस्मान मा मिल बादल यौम। पहले अल्फाज और इन अल्फाज के अंदर फर्क मुलाजा कीजिए। पहले आपने फरमाया था उस्मान नेकी ना भी करे जनती है, अब आका फरमाते हैं उस्मान से अगर गुनाह भी हो जाए उस्मान फिर भी जनती है। एतिमाद था। 1000
1000 सोने के सिक्के ले आए, लेकिन मेरे उस्मान का दिल अभी भी भरा नहीं। काफिला जारी है। सैयदना उस्मान ने अपने गुलाम को बुलाया, खा मुल्क शाम से तजारती काफिला आ रहा है, खाने पीने की अशिया बहुत कम है। जब वो काफिला आए ना तो तुमने पीछे से खामोशी से पहुंचना है, किसी को बताना नहीं, ताकि अचानक महबूब को पता चले तो आप खुश हो जाएंगे। काफिला चल पड़ा। अल्लाह की कसम, पिछले हफ्ते ही सही मुस्लिम का सबक पढ़ते हुए मैंने ये हदीस पढ़ी है कि खजूरें खत्म हो गई, राशन खत्म हो गया, महबूब परेशान है। सुबह सवेरे ही देखा आंधी की तरह एक काफिला आ रहा है। कहा ये काफिला कहां से आ रहा है? सैयदना उस्मान करीब आए, कहा आका ये मुल्क शाम से मेरा तजारती काफिला है, इसके अंदर खजूरें हैं, खाने पीने की अशिया हैं, मैंने ये सहाबा इकराम मुजाहिदीन के लिए तलब की हैं। आका ये मुजाहिदीन के लिए वक्फ है, तकसीम कर दी जाएं। मुजाहिदीन के अंदर तकसीम हो रहे, दो जहानों के सरदार की आंखों में आंसू बरस पड़े, महबूब की दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो रही है, और आपने निगाह आसमान की तरफ उठाई और कहा रजी तुली उस्मान अल्लाहुम्मा मर्जा अन उस्मान, अल्लाह मेरे उस्मान ने आज मुझे राजी कर दिया है, अल्लाह तू भी राजी हो जा, अल्लाह मेरे उस्मान पे तू भी राजी हो जा। सैयदना उस्मान ने इतना माल महबूब पैगंबर के हवाले क्यों किया था? एतिमाद था, पूरा एतिमाद था। ये एतिमाद जगाओ। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक देहाती से घोड़ा खरीदा, कहा चलो इतने पैसे तय हो गए, घर चल के तुझे पैसे देता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे आगे, वो पीछे पीछे। आपने पीछे मुड़ के देखा तो वो किसी और व्यापारी को वो घोड़ा बेच रहा था। नबी अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, कहा ये तो घोड़ा आपने मुझे बेच दिया है, आप दोबारा बेच रहे हैं। उसने कुछ रेट ज्यादा लगा दिया था। वो कहता नहीं मैंने तो नहीं बेचा, बात हो रही है वो आपसे उलझ रहे। ये उलझाव को सुनकर सहाबा इकराम करीब आए। वो कहता है अगर तजारत हुई है, आपने खरीदा है, तो कोई गवाह भी तो होना चाहिए, गवाही पेश करो। तो यह है आपका गवाह। महबूब पैगंबर खामोश हैं कि जब मैंने इससे घोड़ा खरीदा था उस वक्त पास तो कोई भी नहीं था। आप खामोश ही हैं। तो सैयदना खुजामा बोले, खुजैमा कहते हैं अगर तुझे गवाह चाहिए तो गवाही मैं देता हूं, मेरे महबूब पैगंबर ने तुझसे घोड़ा खरीदा है, मैं गवाही देता हूं। कहा अगर गवाही मिल गई है पैसे दो, घोड़ा ले जाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने घोड़ा थामा, वो पैसे लेकर चला गया। आप बात के अंदर पूछते हो खुजैमा, यार तुम तो उधर मौजूद नहीं थे जब मैंने उससे खरीदा था, तुमने गवाही कैसे दे दी? गवाही तो आप तब देते अगर आप उधर मौजूद होते। काका मेरी आंखों को गलती लग सकती है, लेकिन आपकी जबान से निकला हुआ जुमला गलत नहीं हो सकता। जब आपने कह दिया है मैंने खरीदा है तो मेरी आंखों को देखना जरूरी नहीं है, आपका फरमा देना मेरे लिए काफी है। आका ये तो एक घोड़ा है, आपके कहने पे हमने जन्नत और जहन्नम को मान लिया है, ये घोड़ा क्या चीज है? महबूब पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा अगर आइंदा से तुम्हें दो मर्दों की गवाही चाहिए हो, दो मर्दों की गवाही की जरूरत हो, अगर उधर तुम्हें मेरा एक खुजैमा मिल जाए ना गवाही के लिए, तो दो मर्दों की तरफ से इस एक की गवाही कबूल कर लिया करो। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अगर अल्लाह के यहाँ हम एतिमाद चाहते हैं, अल्लाह के यहाँ मुकाम चाहते हैं, अजमत चाहते हैं, पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चला रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार मेरे और आपके महबूब पैगंबर से है। अल्लाह मुकाम उसको देता है जो उसके महबूब पे एतिमाद करता है। जितना एतिमाद करेगा उतना मुकाम मिलेगा। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दरवाजे पे जोर से दस्तक हुई, सहीह बुखारी में है। सैयदना उमर फारूक कब कबा उठे, चादर जमीन पे घिसटती आ रही है, दरवाजे की तरफ आ रहे। कहा क्या हुआ है? कहीं दुश्मन ने हमला तो नहीं कर दिया? रूम और यमन की फौजें तो नहीं आ गई? कहा नहीं उमर, इससे भी बड़ा सान्या पेश आ गया। कहा क्या हुआ है?
کہا یوں لگتا ہے محبوب پیغمبر نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے۔ سیدنا عمر فاروق پریشان ہو گئے، پریشان ہوئے اور کیا کہتے ہیں، اگر محبوب نے طلاق دی ہے تو میری بیٹی حفصہ کو بھی طلاق ہو گئی۔ سیدہ حفصہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، سوچئے، میری اور آپ کی بیٹی یا بہن کو کوئی طلاق دے دے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بیٹی یا بہن کی غلطی تھی، ہم اس سے پوری زندگی کے لیے راستے جدا کر دیتے ہیں، جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں، لیکن ادھر بات اعتماد کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے ہیں اگر طلاق ہوئی ہے تو میری بیٹی حفصہ کو بھی طلاق ہو گئی۔ ہاں ذرا تحقیق کر لوں، پتہ کر لوں کہ محبوب پیغمبر نے طلاق دی ہے یا نہیں دی۔ اگر طلاق ہوئی تو آقا سے یہ نہیں پوچھوں گا طلاق کیوں دی ہے، یہ تو تب پوچھوں اگر اعتماد نہ ہو، یہ تو تب پوچھوں اگر اعتماد کے اندر شک ہو۔ نہیں، اگر محبوب نے طلاق دی ہوئی واقعتاً ہی میری بیٹی کی غلطی ہوگی، اس نے میرے محبوب پیغمبر کی گستاخی کی ہوگی۔ لَأَرْجِعَنَّ عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، آؤں گا اپنی بیٹی کے پاس، آ کے آتے ہی گردن تن سے جدا کر دوں گا، میں اپنی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو جرات کیسے ہوئی ہے، اس نے میرے محبوب پیغمبر کا دل کیوں دکھایا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ نہیں کہا اپنی بیٹی سے پوچھوں گا تجھے طلاق کیوں ہوئی ہے، نہیں، اگر محبوب نے طلاق دی ہے تو میری بیٹی کی غلطی ہے۔ مجھے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ میری بیٹی کی غلطی ہے، نہ بیٹی نے نہ محبوب پیغمبر نے، میرے دل سے آواز آئی ہے، کیونکہ محبوب پیغمبر کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مقام کیا ملا ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس ہستی سے ہے، اللہ اس کو مقام دیتا ہے جو اس کے محبوب پیغمبر پہ اعتماد کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں عمر فاروق کہتے ہیں آقا ایسے ہونا چاہیے، آقا فرماتے عمر اللہ نے ایسے نہیں کہا، میں کیسے مان لوں؟ صبح سویرے ہی محبوب پیغمبر مسکراتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، کہا عمر کیا بات ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ نے تجھے بنا دینا تھا۔ آقا کیوں؟ کہا تیرے مشورے کو میں نے نہیں مانا، لیکن تیرے مشورے کے مطابق اللہ نے رات کو قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے۔ یہ مقام کیوں ملا تھا؟ انہوں نے اعتماد کیا تھا۔ کیا مقام؟ آقا فرماتے عمر تم بڑے عجیب انسان ہو، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سالک فجا غیر فجک۔ اے عمر اگر شیطان تجھے کسی راستے میں دیکھ لے تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، آقا فرماتے میرا عمر کدھر ہے، میرے عمر کو لایا جائے۔ صحابہ حیران ہیں، آج عمر کے بڑے تذکرے ہو رہے ہیں۔ کہا آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کیا آرڈر ہے؟ کہا عمر رات کو میں نے جنت کے اندر بڑا ہی عالی شان اور خوبصورت محل دیکھا ہے، میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کاش یہ میرا محل ہو۔ میں نے پوچھا اس ارادے سے کہ یہی جواب ملے گا یہ محل آپ کا ہے، لیکن جب میں نے پوچھا یہ کس کا ہے تو مجھے جبریل نے بتایا یہ عمر فاروق کا ہے۔ ان کو یہ جنت کی بشارتیں کیوں ملی تھی؟ انہوں نے اعتماد کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اعتماد اسی لیے تو مقام ہے، اسی لیے تو عظمت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اعتماد جناب صدیق کا۔ اتنا تو اعتماد کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق کی باتوں کے اندر کچھ چپکلس ہو گئی تو نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح البخاری سپریم کورٹ کی روایت، کہا لا توزونی فی صاحبی، او میرے جانثارو میرے ساتھی ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو۔ لا توزونی فی صاحبی، ابو بکر کے بارے میں میرا دل نہ دکھایا کرو، کیونکہ مجھے میرے رب نے سچا دین دے کے بھیجا تھا۔ جب میں لے کے آیا میں نے وہ سچا دین تمہارے اندر پیش کیا، کل تم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا، جب میں نے پیش کیا تم سب کہتے تھے جھوٹ بول رہے ہو، اکیلا ابو بکر اس وقت کہتا تھا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔
अबू बकर ने सबसे ज्यादा एतमाद, जितना एतमाद बढ़ाओगे अल्लाह के यहां उतना मुकाम पाओगे। जनाब अबू बकर सिद्दीक ही है ना। ओ मक्का के अंदर क़यामत आई उस वक्त थी जब अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए थे। सैयदना अली अल मुर्तज़ा ईमान ला चुके हैं, मक्का के अंदर हलचल नहीं मची। सैयदा खदीजा मुसलमान हो चुकी हैं, सैयदना बिलाल ईमान ला चुके हैं, लेकिन क़यामत नहीं टूटी। मक्का वालों पे क़यामत उस दिन टूटी थी जब अकेला अबू बकर ईमान लाया था। हालांकि वो तो मक्का पाक के अंदर थे ही नहीं। सुबह से रात को आए, शाम से कपड़े की तजारत से फारग होके शाम में मक्का पाक में पहुंचे, सुबह दुकान खोली। अभी सुबह सवेरे का टाइम है। हकीम बिन हिजाम इनका दोस्त आया, कहते अबू बकर तुम तो रात को आए हो, कल बड़ा अजीब वाकया पेश आ गया था। कहा क्या हुआ? कहा जो आपके साथी ना बचपन के अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उन्होंने कल नबी होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बना लिया है। अबू बकर परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आपके साथी की इस बात को किसी ने भी नहीं माना, हर एक ने इनकार कर दिए, बल्कि उनके अपने रिश्तेदार सक्के चच्चे ने चेहरे पे पत्थर दे मारे हैं और गालियां भी निकाली हैं। अबू बकर परेशान ना होना, इस बात को किसी ने भी नहीं माना। जनाब सिद्दीक ने दुकान की तरफ मुड़ के नहीं देखा, दुकान उसी तरह खुली है। जल्दी से भागे हुए अपने महबूब पैगंबर के दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी। महबूब बाहर आए, अर्ज करते आका कल आपने नबूवत का ऐलान किया है। महबूब पैगंबर रो पड़े, आका को तो सारी रात नींद नहीं आई थी। कहा हाँ अबू बकर, मेरे रब ने मुझे अपना रसूल बनाया है, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं मानता। मेरे तो अपने रिश्तेदार मेरे दुश्मन बन गए हैं, खून के प्यासे बन गए हैं। जनाब अबू बकर कहते हैं आका अगर किसी ने भी नहीं माना तो गम ना करो, अबू बकर ने मान लिया है। अबू बकर को आप पे एतमाद है, आपकी जबान से कभी गलत बात निकल नहीं सकती, मैंने मान ली है। इसीलिए तो यही मुकाम मिला है ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर, बाग के अंदर तशरीफ फरमा है, एक गुलाम खादम दरवाजे में बैठा है। वापस आया, अर्ज करता आका दरवाजे को दस्तक हुई है, जनाब अबू बकर इजाजत मांग रहे हैं आपके पास आने के लिए। आका फरमाते हैं उनको सिर्फ इजाजत ना देना, दरवाजा खोल के पहले उसको जन्नत की बशारत देना, फिर इजाजत देना। कह दो अबू बकर आ जाओ, तुम जन्नती हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा जन्नती दरवाजों का जिक्र कर रहे थे, करते करते जनाब सिद्दीक जोश में आए, जल्दी से उठ खड़े हुए। कहा आका हर इंसान ने एक ही दरवाजे से दाखिल होना है। हल युदा अहदुम मिन तिलकल अब्वाबि कुल्लिहा, क्या कोई आपकी उम्मत का ऐसा खुश नसीब है जब जन्नत के करीब पहुंचेगा उसके इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं? कहा हाँ हाँ अर्जू अन तकूना मिनहुम, अबू बकर तुम उन्हीं में से हो। तुम जब जन्नत के करीब पहुंचोगे तेरे इस्तकबाल के लिए मेरा रब जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों एतिमाद पैदा करो। अपने महबूब पैगंबर की एक हदीस सुन ली है, उसको पत्थर पे लकीर समझो। बातें तो बड़ी हैं, इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। सैयदना अम्मार बिन यासर मौतो हयात की कशमकश में हैं, बिस्तर पे बेहोश पड़े हैं, हत्ता के दौरा पड़ते पड़ते कौमे में चले गए, जिस्म की हरकत खत्म हो गई। काफी देर के बाद होश में आए, उठते ही देखते हैं कि सारे रिश्तेदार ज़ारो की तार रो रहे हैं। परेशान हो गए हैं, जांच गए कि ये क्यों रो रहे हैं। कहते हैं अतहसबूना अन्नी अमूतु अला फिराशी, क्या तुम इसलिए रो रहे हो कि मैं मरने लगा हूं? सुनो, मुझे 1000 दौरे भी पड़ जाएं, कौमे में चला जाऊं, मुझे मौत नहीं आ सकती, मेरी मौत का वक्त अभी नहीं आया। रिश्तेदार परेशान होगा कि ये कैसी बात आपने कर दी है, मौत का आपको पता है? कहा मुझे ये पता है कि मेरी मौत का वक्त अभी नहीं आया। कहा तुझे कैसे पता चला है? कहा बशरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी उक़तल, इसलिए क्योंकि मेरे महबूब पैगंबर मुझे बशारत दे के गए हैं कि तुझे मैदान जिहाद के अंदर शहीद किया जाएगा। ओ
دین کو عقل پہ جانچنے والوں، اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ اس کو عقل نہیں مانتی. قبر کے عذاب کا منکر ہے، کیوں؟ اس کو عقل نہیں مانتی. اور نہیں، ایسے تو اپنے ایمان کو کیسے بچائے گا؟ اور ایسے تو کئی قرآن مجید کے مقامات ہیں جس کو عقل نہیں مانتی. قرآن مجید کے اندر ہے نا، مردہ دوبارہ زندہ ہو گیا، ہے نا، گائے کا تھوڑا سا حصہ لگا، مرا ہوا بندہ زندہ، عقل میں آتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے نا کہ ایک آدمی کو میرے رب نے 100 سال تک سلا دیا، ہے نا سورۃ البقرہ کے اندر. 100 سال کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے زندہ کیا، عقل میں آتا ہے؟ وہ دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے. کہاں مجھے یاد آئے شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں محبوب نے کہا تو علی تجھے مبارک ہو، تجھ سے پیار کرنے والا ایماندار ہے اور تیرا دشمن میری امت کا منافق ترین ہے. وہ علی کہا کرتے تھے لوگوں دین کو عقل پہ نہ لے جایا کرو. لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخفین اولا بالمسح من اعلاہ. اگر دین کا تعلق عقل پہ ہوتا نا تو موزوں کے اوپر سے مسا نہیں نیچے سے کرتے، کیونکہ کچی مسجدیں ہوا کرتی تھی، مٹی کدھر لگی ہوتی تھی؟ نیچے. کہتے ہیں مٹی نیچے ہے، مسا اوپر کو کر رہے ہیں. عقل کہتی ہے اے علی مسا اوپر سے نہ کر، نیچے سے کر. لیکن میرے دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے. اے علی تیری عقل پہ دین نہیں، دین ہے محبوب پیغمبر کی زبان سے جو نکلا ہے. اس کو عقل مانے پھر بھی دین ہے، عقل نہ مانے پھر بھی دین ہے. صحابی رسول کہتا ہے میری عقل اس بات کو نہیں مان رہی کہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا. کیسے میرے اندر قوت آئے گی، کیسے طاقت آئے گی، کیسے میں تلوار کو تھاموں گا، کیسے میدان مقتل میں کودوں گا، کیسے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا. میری عقل اس بات کو نہیں مانتی، لیکن میرا ایمان تسلیم کرتا ہے کیونکہ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے ہے. میرے محبوب پیغمبر کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. آخری بات اور بات ختم. ایک صحابی رسول ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینے کے اوپر جب یزیدیوں نے حملہ کیا، چھوڑ گئے مدینہ پاک کو، فتنوں نے گھیر لیا. کوئی کوفے سے ٹولی آ رہی ہے، کوئی عراق سے آ رہی ہے، مدینے میں فتنے عام ہوئے. سیدنا ابو ذر غفاری نے چھوڑ دیا، بیوی کو ساتھ لیا کہ ہاں چلو، فتنوں کا دور ہے، محبوب کا فرمان ہے بہترین انسان وہ ہے جو فتنوں سے بچتے بچتے اپنے ایمان کو بچا کے کسی جنگل کا رخ کر لے. بکریاں ہمارے پاس ہیں، ادھر بکریاں چرائیں گے، بکریوں پہ گزارا کریں گے. ادھر گئے، ایک جگہ جا کے جنگل کے اندر بیابان کے اندر بسیرا ڈال لیا. اتفاق ایسا ہے کہ جناب ابو ذر کو اس جگہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، بیمار ہو گئے. بیماری بڑھتی بڑھتی ایک وقت ایسا آیا کہ زندگی کا آخری وقت آ گیا، موت کی غشیاں طاری ہیں اور بیوی پاس بیٹھی زاروں کی تار ہو رہی ہے. سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں بار بار نہ رو، قیمت اب کی کیوں روتی ہو؟ یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا کے اندر جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، کوئی بھی ادھر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابو ذر کوئی ایک غم نہیں، غموں کے پہاڑ ہیں جو میرے سر پہ سوار ہیں. ایک غم یہ ہے کہ ہر مرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا جنازہ مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت پڑھائے اور وہ میرے لیے سفارش کریں اور میرا رب مجھے معاف کر دے. ابو ذر میرے سوا ادھر کوئی بھی نہیں ہے. ابو ذر کوئی ایک غم ہے، میں اکیلی تجھے کیسے غسل دوں گی، تجھے کیسے کفن پہناؤں گی، تیرے دفن کا میں اکیلی کیا انتظام کروں گی؟ ابو ذر میں نہ رہوں تو کیا کروں؟ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں ابشری ولا تبکی، اگر یہ غم ہے تو میں تجھے ایک بشارت سناتا ہوں، تم ذرا کنٹرول کرو، رونا بند کرو، میں تجھے ایک خوشخبری سناتا ہوں. کنٹرول کیا، کہا میرے سر کے تاج کیا بشارت ہے؟ کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لنفر وانا فیہم، میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے ایک فرمان سنا ہے
اور آپ نے ہمیں جب کہا تھا، ہم چند ساتھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نفر کا لفظ ہے، یعنی 7 8 9 تک نفر کا لفظ بولا جاتا ہے، چند ہم ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِفُلَاتِ الْأَرْضِ يَشْهَدُهُ إِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تم میں سے ایک میرے ساتھی کی موت جنگل بیابان کے اندر آئے گی، جب اس کی موت آئے گی اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن میرا رب اس کے جنازے کے لیے یشہدہ اصابۃ من المسلمین، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو بھیج دے گا۔ میں جانتا ہوں لیس احد من اولئک النفر الا وقد مات فی قریۃ وبادیۃ، اے زر کی ماں، میں ان سارے ساتھیوں کو جانتا ہوں، میرے سوا سب فوت ہو چکے ہیں، اور ہر ایک کی موت میں جانتا ہوں، کسی کی موت شہر کے اندر آئی ہے، کسی کی موت دیہات کے اندر آئی ہے، جنگل کے اندر، ان میں سے کوئی بھی نہیں مرا، آنا ذالک الرجل، وہ آدمی میں ہی ہوں۔ آقا نے میرے بارے میں کہا تھا، میری عقل اس بات کو نہیں مان رہی، کیونکہ جب سے ہم آئے ہیں ہماری ملاقات کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، لیکن میرا ایمان اس بات کو مانتا ہے، کیونکہ یہ اس زبان سے نکلا ہے جس زبان پہ مجھے پورا اعتماد ہے، ان کی زبان سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اے زر کی ماں، تم مجھے اٹھا نہیں سکتی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم مجھے نہ گھسیٹ کے، یہ جو قریب راستہ ہے، کبھی کبھار کوئی راہگیر مسافر گزرتا رہتا ہے، تم مجھے اٹھا نہیں سکتی، گھسیٹ کر اس راستے کے قریب مجھے لے کر بیٹھ جانا اور انتظار کرنا اس قافلے کی جس کی بشارت میرے محبوب پیغمبر نے دی ہے، وہ قافلہ آئے گا، ضرور آئے گا، اس کی انتظار میں رہنا، کیونکہ لا اکذب ولا اکذب، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور جس کی بات سنا رہا ہوں اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، انتظار کرنا۔ یہ آخری الفاظ بولے اور روح پرواز کر گئی۔ اس خاتون کا بھی کیا اعتماد تھا، اس نے ابو ذر کو ادھر ہی چھوڑا، باقی ہوئی باہر نکلتی ہے کہ کہیں مقابلہ گزر ہی نہ رہا ہو، باہر آ کے دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے، 2 گھوڑ سوار وہ اس راستے سے گزر رہے ہیں، جلدی سے قریب آ کے اپنے دوپٹے کے ساتھ ان کو طلب کرتی ہے کہ میری بات سن کے جاؤ۔ وہ آئے، کہا بہن کیا مسئلہ ہے، کہا تم کدھر جا رہے ہو، کہا ہم ابو ذر غفاری کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ابو ذر غفاری ہمارے محبوب پیغمبر کا لاڈلا صحابی ہے، کہ اس قوم کا سردار ہے جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا اما الغفار فقد غفر اللہ لہا، صحیح البخاری میں ہے کہ دنیا کے اندر صرف ایک قبیلہ ایسا ہے، ایک قبیلہ، حالانکہ کوئی سارے قریشی جنت میں نہیں جائیں گے، کئی قریشی جنت میں جائیں گے، کئی ابو جہل جیسے قریشی جہنم میں جائیں گے، آقا فرماتے صرف دنیا کے اندر ایک قبیلہ ایسا ہے، اللہ نے اس پورے قبیلے کو معاف کر دیا ہے، وہ پورا قبیلہ اکٹھا جنت کے اندر جائے گا۔ یہ قبیلہ کون ہے؟ سیدنا ابو ذر غفاری کا قبیلہ غفار ہے، یہ اس قبیلے کے سردار ہیں۔ کہا ہمارے امیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ان کی تلاش کے لیے بھیجا ہے۔ کہا پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ جس خیمے کے پاس سے گزر رہے ہو یہ میرے ابو ذر کا ہی خیمے ہے۔ وہ جلدی سے بھاگے ہوئے پلٹے، کہا ابو ذر غفاری کدھر ہے؟ روتی ہوئی کہتی ہیں آپ کے آنے سے چند لمحات پہلے وہ اللہ کو جا ملے، چلے گئے، فوت ہو گئے ہیں۔ روتے روتے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان ہوں، جلدی سے پہنچے تو دیکھا وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جلدی سے بھاگے ہوئے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بہت بڑے قافلے کو لے کر مدینہ پاک کی طرف جا رہے تھے، پورا صحابہ اکرام کا قافلہ آ گیا، کفن دفن کا انتظام کیا گیا، قبر پاک بنائی گئی۔ جب دفنانے لگے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ذر غفاری کے ساتھ چمٹ گئے، چھوڑ نہیں رہے تھے، اور اونچی اونچی رونے لگے اور کہتے ہیں صدق رسول اللہ،
میرے محبوب پیغمبر نے سچ بولا تھا، میرے محبوب نے سچ بولا تھا، مجھے سمجھ صحیح نہیں آئی تھی، میرے محبوب نے سچ کہا تھا، میں غلط سمجھا تھا۔ یہ کہتے کہتے خود ہی لاحت کے اندر اتارا اور مٹی ڈال کے قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ راستے کے اندر ساتھیوں نے پوچھا عبداللہ آپ کی اس بات کی ہمیں نہیں سمجھ آئی۔ کہا کون سی؟ کہا آپ یہ کہہ رہے تھے محبوب نے سچ کہا، مجھے نہیں سمجھ آئی تھی۔ کہا ایک دفعہ ہم ایک جہاد کے لیے جا رہے تھے، یہ الفاظ سنن نبی داود کے اندر بھی موجود ہیں، جہاد کے لیے جا رہے تھے تو سیدنا ابو ذر کے پاس سست سواری تھی، ان کی سواری پیچھے رہ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے انتظار کے اندر پورے قافلے کو روک دیا، کھڑوں کو ابو ذر غفاری کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد ایک سواری پہ سوار آدمی دکھائی دیا۔ آقا نے کہا دیکھو یہ آدمی کون ہے؟ میرا ابو ذر نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں آقا ابو ذر ہی ہے، ابو ذر ہی لگتا ہے۔ اس وقت آقا نے فرمایا تھا رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ، میرے ابو ذر پہ اللہ رحمت نازل کرے، اس اکیلے کو تنہا موت آئے گی، اس اکیلے کو دفن کیا جائے گا اور قیامت والے دن تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس وقت میں نے سمجھا تھا ہر آدمی کو اکیلے کوئی موت آتی ہے، اکیلے کوئی دفن کیا جاتا ہے، ایک قبر سے ایک بندہ ہی اٹھے گا۔ آج اس فرمان کی مجھے سمجھ آئی ہے، محبوب کے فرمانے کا مطلب یہ تھا میرا ابو ذر اس جگہ فوت ہوگا جدھر انسانیت کا وجود بھی نہیں ہوگا، اس اکیلے کو اس جگہ دفن کیا جائے گا جہاں قبرستان نہیں ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، ادھر اور کوئی نہیں اٹھے گا، اس جنگل سے صرف میرا ابو ذر غفاری اٹھے گا۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کو اپنے محبوب پیغمبر پہ اعتماد تھا، آج تک اس وجہ سے ان کا تذکرہ جاری و ساری ہے، قیامت تک ان کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ یہ ان کی شہرت اور تذکرے، یہ ان کی عزت اور شان کیوں ہے؟ انہوں نے اپنے محبوب پہ سب سے زیادہ اعتماد کیا ہے۔ میرے اور آپ کے اندر اس معاملے کے اندر بڑی سستی آ گئی ہے، ہر بندے پہ ہم اعتماد کرتے ہیں لیکن اپنے محبوب پہ اعتماد ہمیں وہ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر پہ سچا پکا اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ ہمیں صحابہ کے رستے پہ چلا، صحابہ کی طرح اپنے محبوب پیغمبر پہ اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ دعا کی درخواست ہوئی ہے بیماروں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اے میرے اللہ جتنے ساتھی بھی تشریف فرما ہیں اے میرے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما اے میرے اللہ تیرے گھر کے اندر فقیر بن کے تیرے در کے سوالی بن کے بیٹھے ہیں اے میرے اللہ جتنے بھی ساتھی آئے تشریف لائے علماء تشریف لائے اے اللہ ہم
سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی پریشان حال ساتھی ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہیں، اے میرے اللہ سب کے پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہ ہی اتنے ہیں، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے، ہر بندہ ہی اپنے کاروبار پہ پریشان ہے۔ اے میرے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ چھوٹے کیا ہیں، ہمیں تو اپنے سارے بڑے گناہی نظر آتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی ساتھی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہیں، اے میرے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اے میرے اللہ جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے ہیں، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے پاس بیٹے نہیں ہیں، اے اللہ بیٹوں کے خزانے تو تیرے پاس ہی ہیں، عزتوں والے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو بھی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کے محتاج ہیں، عزتوں والے اللہ جن کی جھولیاں خالی ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے رشتہ دار بیمار ہیں، عزیز و اقارب بیمار ہیں، کئی خود بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے والدین بیمار، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، سب بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے شہنشاہ اے عزتوں والے اللہ اے شانوں والے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے کریم اللہ اے رحیم اللہ اے رؤوف اللہ اے شفا دینے والے اللہ کئی ہسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، کئی گھروں کے اندر کروٹیں بدل رہے ہیں، اے میرے اللہ دنیا کے اندر دواخانے تو بڑے ہیں لیکن شفا خانہ تو تیرا ہی ہے، اے عزتوں والے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کی اولادیں بیمار ہیں، جو خود بیمار ہیں، اے میرے اللہ اپنی رحمت سے سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے رشتہ دار تیرے پاس پہنچے ہیں، شہر خموشہ کے باسی بنے ہیں، اے اللہ جتنے بھی موحدین فوت ہوئے ہیں سب کی بخشش فرما۔ اے میرے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے کئی ساتھی پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے اب تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ کئیوں کی اولادیں فوت ہوئی ہیں، کئیوں کے والدین فوت ہوئے ہیں، کئیوں کے بہن بھائی فوت ہوئے ہیں، اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ جن کے بھی رشتہ دار تیرے پاس پہنچے ہیں، اے عزتوں والے اللہ اگر گناہگار تھے تو بندے تو تیرے ہی تھے، اے اللہ تیری رحمت کے محتاج بن کے خالی ہاتھ تیرے پاس پہنچے ہیں، اے اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اے میرے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ اے میرے اللہ اگر نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما، اے میرے اللہ ان کے رشتہ داروں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، اے اللہ ہمیں بھی موت آنے
والی ہم میں سے ہر ایک ہی تیرے پاس جانے والا ہے۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا عزت اور شان والی زندگی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سب کی عزتوں کی حفاظتیں فرما، ہم سب کے گھروں کی حفاظتیں فرما۔ اے عزتوں والے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں جیتے جی اپنے در کا ہی محتاج بنا۔ اے میرے اللہ اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، نہ کسی دوست کا، نہ کسی رشتہ دار کا، اے میرے اللہ نہ کسی ہمسائے کا۔ اے میرے اللہ سچی بات ہے کسی کو اولاد کے سامنے بھی ذلیل نہ فرما۔ اے میرے اللہ کسی کو اولاد کا بھی محتاج نہ بنا۔ اے عزتوں والے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرما۔ اے عزتوں والے اللہ ہمیں جب موت آئے آخری وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ موت بھی دینی ہے تو عزت اور شان اور شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ موت کی سختیوں سے تو ہماری حفاظت فرمانا۔ اے میرے اللہ موت کی سختیاں تیرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، برداشت سے باہر ہیں۔ اے اللہ اس وقت تو ہماری مدد فرمانا۔ اے میرے اللہ ہم میں سے ہر ایک پہ جب موت کی سختی آئے تو ہماری مدد فرمانا۔ اے اللہ ہم جب قبر اندھیر کوٹری میں چلے جائیں اے اللہ تو ہماری اچھی مہمان نوازی کرنا۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذابوں سے محفوظ فرمانا۔ اے میرے اللہ آخرت کی منزلیں ہم سب کے لیے ساری آسان فرما۔ اے میرے اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے تو ہمیں محفوظ فرمانا۔ اے میرے اللہ ہمیں اپنا ہی سایہ نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں پانی نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ اپنے محبوب پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، اے اللہ بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں۔ اے میرے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں ریاکاری والی لعنت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بیان کرنے والوں کو بھی ریاکاری سے بچا۔ اے میرے اللہ سننے والوں کو بھی ریاکاری سے بچا۔ اہتمام انتظام کرنے والوں کو بھی ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ یہ جنہوں نے انتظام کیا اہتمام کیا حصہ ڈالا ہے کوشش کرتے رہے ہیں 2 دن تک علماء کے اور سامعین کے اخراجات برداشت کرتے رہے ہیں۔ اے میرے اللہ جنہوں نے حصہ ڈالا ہے سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ سب کے گھروں کی حفاظتیں فرما، سب کے مالوں کی حفاظتیں فرما، سب کی عزتوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ سب کے کاروباروں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما۔ جو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے مال جان کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے لاچار ہیں، اے اللہ مساجد و مدارس کی تو ہی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ مساجد و مدارس کی غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے میرے اللہ مساجد و مدارس کے اخراجات اپنی غیبی خزانوں سے پورے فرما۔ اے میرے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، شہنشاہ نہیں۔ اے اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں۔ اے میرے اللہ جتنے بھی دین کے خادم علماء ہیں کام کر رہے ہیں اے میرے اللہ سب کی حفاظتیں فرما۔ اے اللہ سب کو آپس کے اندر محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپس کا بغض کینہ اور حسد سے تو ہمارے دلوں کو پاک فرما۔
اے میرے اللہ تمام علماء کو اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ سب کے سب نیک اعمال قبول فرما۔ اے میرے اللہ جنہوں نے یہ انتظام کیے اے اللہ سب کا قبول فرما، علماء کا آنا قبول فرما، اے اللہ خصوصاً سامعین کا سننا قبول فرما۔ اے میرے اللہ نیندیں چھوڑ کے قربان کر کے تیرے گھر میں آئے ہیں، اے میرے اللہ کوئی بھی اپنے گھر سے کسی کو خالی نہیں لٹاتا۔ اے اللہ دنیا کا رواج ہے کسی کے دروازے پہ کوئی چلا جائے تو وہ اس کو خالی نہیں لٹاتا۔ اے میرے اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا عزت کرنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ ہم تیرے در پہ آئے ہیں، تیرے در کے سوالی بن کے آئے ہیں۔ اے میرے اللہ کئی بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، سب بھی ہاتھ پھیلا کے تیرے سامنے ہیں۔ اے اللہ تو سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ سب کی زندگیوں کے سارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ سب پہ راضی ہو جا۔ اے اللہ جتنے بھی سیاکار ہیں سب کو معاف فرما، جتنے بھی کیا ہے ہم خود گناہگار ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ تیرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے کہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ ہمیں اعتماد ہے تیرے محبوب پیغمبر پہ، تیری ہمارے گناہ بڑے ہیں لیکن ہمیں اعتماد ہے تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظتیں فرما۔ اے اللہ ہمارا ملک ہے، اس کی محبت تو نے ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ اے میرے اللہ اس ملک کی قیامت تک حفاظتیں فرما، اس کے ویری اور دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظتیں فرما، جو میرے ملک کی حفاظتیں کرنے والے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ تو ان کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے میرے اللہ کم عقل ہے میں مانگنا ہی نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ تیری امت تیرے بندے تیری بارش سے ترس رہے ہیں، اے اللہ ہم پہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم اسقِ عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔